نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى ایک دفعہ اور بھی بہتر انداز سے صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة علی من جعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ سبحان اللہ. وصولت الحیدریت والعصمت الفاطمیہ سبحان اللہ. والحلم الحسنیت والشجاعت الحسینیہ سبحان اللہ. والعبادت السجادیت والمآثر الباقریت والآثار الجعفریہ والعلوم القادمیت والحجج الردویت وجود تقویت والنباوت النقویہ والحیبت العسکریت والغیبت الالہیہ اعنی بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. سبحان اللہ. ولعنت اللہ علی اعدائنا بیومنا ھذا الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من سبحان لساني اللہ. سبحان يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی خدا کہتے ہیں کہ جب مجھ پہ درود بھیجو سبحان اللہ. تو تم کٹا درود نہ بھیجو، تم بریدہ درود نہ بھیجو، بے نسل درود نہ بھیجو، بلکہ وہ درود بھیجو جو آل کے ساتھ درود ہے. کہنے والے تو کہتے ہیں کہ ہم رسول کی آل کو مانتے ہیں، مگر ان کی کوشش یہ ہے کہ رسول پر درود آل کے بغیر پڑھیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرانی جو ٹیکسٹ کتب ہوتی تھی اس میں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کتنا نبی کی آل سے پیار کرتے ہو. دعوے کرنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. اگر تمہیں آل سے محبت ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا علی البترا، خبردار مجھ پر ابتر درود نہ بھیجو، کیونکہ امام شافعی نے کہا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت اللہ کی جانب سے فرض ہے. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، اللہ کی جانب سے فرض ہے. فی القرآن انزل، اور اللہ نے خالی حدیث قدسی میں کہا نہیں بلکہ اسے قرآن میں نازل کر دیا اور کہہ دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قرآن میں نازل کیا اور کہا کفاکم من عظیم القدر، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر درود
نماز کو نماز ہی نہیں جانتا. اور یہاں پر میرے سامنے مولا رضا علیہ السلام کے جملے موجود ہیں, دعا کے جملے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر. مولا رضا یہ فرماتے ہیں, دعا کرتے ہوئے مولا رضا درمیان میں یہ جملہ کہتے ہیں, اللہم صلی علی من شرفت الصلاة بالصلاة علی. پروردگار تو ان پر درود بھیج جن پر درود بھیجنے کی وجہ سے تیری نماز اشرف ہو جاتی ہے. یعنی نماز نہیں جب تک آل پر محمد پر نہیں, آل پر محمد پر تو حتمی درود ہوگا. جب تک آل پر درود نہ بھیجے, مجھے ایمان سے بتاؤ, جب اسلام کا بنیادی رکن نماز قبول نہیں بلکہ اس پر نماز کا ٹائٹل ہی نہیں آتا, تو پھر اور دین کیسے قبول ہوگا؟ اور دین قبول ہوگا تو محبت آل محمد کی وجہ سے. اور انہی آل میں سے پہلے فرد جو منبع کوثر سے, مصدر کوثر سے, مخزن کوثر سے نمودار ہوتے ہیں, اسے حسن کہتے ہیں. کیونکہ سیدہ منبع کوثر ہے, جہاں سے کوثر جاری ہوگا, اور جو سیدہ سے جاری ہوگا وہ خیر کثیر ہوگا. سیدہ وہ وجود ہے جہاں سے کوثر جاری ہوگا, جو منبع کوثر ہے, جو مصدر کوثر ہے, جو مخزن کوثر ہے. کیسے نہ ہو, اللہ نے خود ہی کہا تھا, ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ. یہ رسالت کی کان ہے, جب کان ہے تو یہیں سے آل بڑھے گی. کان کا مطلب کیا؟ کان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی کھوٹی نہیں ہے, وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے, وہاں سے فیض جاری ہوتا رہے گا. سیدہ مصدر کوثر ہے, اس مصدر کوثر کا پہلا مصداق امام حسن ہے. جب امام حسن متولد ہوئے تھے, صحابیوں نے نہیں, خود رسول نے مدینے میں چراغاں کروایا تھا. رسول چراغاں کروائے تو صحیح, ہم چراغاں کرائیں تو بدعت ہو جاتی ہے. رسول کی سنت ہے امام حسن کی ولادت پہ چراغاں کرا, محفل جمی ہوئی ہو, حسن کا ذکر ہو, محلے میں چراغاں ہو, محلے میں روشنی ہو, لوگ مجبور ہو جائیں پوچھنے پر آج اتنی روشنی کیوں ہے, تو اسے بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم زہرا کے گھر میں, زہرا کے آنگن میں ایک دیا جلا ہے جس کا نام حسن ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اسی امام حسن سے سولو کی باغی شام میں. اور جب توجہ یہاں رکھیے گا, جب شرائط مکمل ہو چکے, 5 شرائط کل بیان کی, جب شرائط مکمل ہو چکے تو اب امام حسن آئے اور اپنا تعارف کروانے لگے. من عرفنی فقد عرفنی ولم یعرفنی انا ابن محمد المصطفی. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اور اسی انداز سے جب مولا حسین کربلا میں پہنچے, بیدار ہے نا آپ کی سماج بیدار ہے, تو وہاں پر مولا حسین نے کیا تعارف کروایا؟ یہی جملے تھے. ابتدا یہ تھی, من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن علی المرتضی. مولا حسن تعارف کروا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ابن محمد المصطفی. مولا حسین تعارف کروا رہے ہیں, کیا رہے؟ انا ابن علی المرتضی. مولا یہ تعارف میں فرق کیوں؟
یہی تو حکمت ہے. یہ مولا یہ تعارف میں فرق کیوں؟ مولا حسن بتا رہے ہیں میں نے اپنا تعارف بتایا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں. یعنی کیا؟ اس وقت میں جس کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں، جملہ کہہ دیا میں نے، جملہ کہہ دیا، اس وقت جس کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں وہ سیرت مصطفیٰ ہے. جیسے مصطفیٰ نے صلح کی تھی ویسے میں بھی صلح کر رہا ہوں. مولا نے مسئلہ حل کر دیا، میں ہوں مصطفیٰ کی جگہ پر، میں ہوں مصطفیٰ کی جگہ پر. اور جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آنے والے تھے میں وضاحت نہیں کروں گا، آپ سمجھیں. مولا نے بتا دیا جیسے وہاں کے لوگوں نے پاسداری نہیں کی تھی ویسے یہاں کے لوگ بھی پاسداری. آواز تو میری صحیح پہنچ رہی نا؟ آواز گونج تو نہیں رہی آپ تک؟ لفظ بلفظ بالکل صحیح واضح. صلوات پڑھیے محمد والی. پانی دیجیے. مولا حسن نے اس جملے کے ذریعے پورے روح صلح کو بیان کر دیا. بتایا کہ میں کون ہوں اور یہ بھی بتایا کہ میرے مقابلے میں کون ہے. اس جملے سے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی اب انا ابن محمد المصطفیٰ. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اور جب مولا حسین کربلا میں آئے تو کیا کہا؟ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا ابن علی المرتضی. مولا یہ کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، ادھر حسن کہہ رہے ہیں میں محمد کا بیٹا ہوں. کہا اس لیے کہ حسن کا معاملہ صلح کے ساتھ تھا، میرا معاملہ بیعت کے ساتھ ہے. جملہ لے لیجئے خدا کی قسم، میرا معاملہ بیعت کے ساتھ ہے. میں بابا سے تعارف کروا کے بتا رہا ہوں جیسے میرے بابا علی نے نہ کل بیعت کی تھی نہ مرتے دم تک بیعت کی تھی. میں بھی علی کا بیٹا ہوں، جیسے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی میں بھی بیعت. مولا حسن نے اپنے جملے سے مقابل میں آنے والوں کی اوقات بتا دی. مولا حسین نے اپنے جملے سے بابا کے لیے جو پروپیگنڈا ہوتا تھا 6 ماہ بعد بیعت کر لی تھی. مولا حسین نے جملے میں سارے مسئلے حل کر دیے. نہ بابا نے کی تھی نہ اس کا بیٹا کرے گا. تم پروپیگنڈا کرتے رہو، ہمارا ایک جملہ تمہارے پروپیگنڈے کے لیے نقش پر آب کے مثل ہو جائے گا. جیسے پانی پر لکھنا مشکل ہے ویسے آل محمد کے سامنے ٹکنا مشکل ہے، تم مر جاؤ گے. جملہ کہوں مولا حسین نے بتایا سر دھڑ پہ ہونا معیار نہیں ہے. اگر سر دھڑ پہ ہو اور شرم سے جھکا ہوا ہو ایسے سر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر سر دھڑ پہ ہو عزت کے ساتھ ہو تو صحیح ہے، اگر عزت کے ساتھ نہ ہو کٹواؤ، نوکے نزا پہ بلند کرواؤ. بتاؤ سر دھڑ کے ساتھ وہ جچتا ہے جو عزت کے ساتھ ہو. اسی لیے مولا نے کہا یہ سر عزت سے کٹ کر جدا ہو جائے گا، شرم سے جھکے گا نہیں. شرم سے جھکیں گے وہ جو مطالبہ کرتے تھے. قیامت تک حسین نے ان کی آرزو کو آرزو بنا دیا. آج بھی حسین زندہ ہے، کل بھی حسین زندہ رہے گا. تو یزیدیت اور حسینیت ایک جملے میں بیان ہو، یزید تھا حسین ہے.
مولا حسن نے یہ جملہ کہہ کر مولا حسین کے لیے آسانی کر دی اور بتا دیا کہ میرے مقابلے میں کون ہیں. میرے مقابلے میں وہ ہیں جو عہد شکن ہیں. میرے مقابلے میں وہ ہیں جن کا کوئی عہد نہیں ہوتا. میرے مقابلے میں وہ ہیں جو کہلانے میں تو مرد ہیں مگر مردانگی پائی نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر. اللہ کہتا ہے مرد وہ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کریں. مرد وہ ہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے. جو اپنے عہد کو پورا نہ کرے اللہ کہتا ہے نہ اسے مرد کہلانے کا حق ہے نہ اسے عورت کہلانے کا حق ہے. نہ مرد ہے نہ عورت ہے. تو جب یہ صلح ہو چکی تو درمیان میں سے ذکر و فکر میں علامہ ذی شان حیدر جوادی نے لکھا ایک اٹھا اور اعتراض کرنے لگا امام حسن پر. تو امام حسن نے کہا اے خاتون مردوں میں آنے والی تھا سے تھی ہو گئی. ہو گئی تو مولا نے اپنے اعزاز امامت سے اس کی جنسیت کو بدل دیا. تو ایک مرتبہ اپنے وجود پر دیکھا تو کہا اس مردوں کے مجمع سے نکل جا. تو ایک مرتبہ امام نے کہا ٹھہرو ذرا تمہاری سزا پوری ہو جائے. جو تمہارے گھر میں تھی وہ تھا ہو گیا, جو تھا وہ تھی ہو گئی اور چلے گئے. مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا ابھی بات مکمل ہونے دو. جب بعد میں آئے نا کہا مولا اس کی سزا معاف کر دیجئے گا. کبھی کہا ابھی سزا معاف نہیں ہوگی, اس سے ایک اولاد ہوگی, اس سے ایک اولاد ہوگی. نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگی. مولا یہ کیوں؟ کہا اس کی اولاد سڑکوں پر رسوائی بن کر اس کے لیے اعلان کرے گی. جو امامت کے خلاف اٹھے نہ اسے مرد بننے کا حق ہے نہ عورت بننے کا حق ہے, وہ خنثی ہے. کیوں؟ اس لیے گھبراؤ نہیں. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری خواتین ان کے گھروں میں ایسی ہیں جن کے مقابلے میں مرد نہیں آ سکتے. اہل بیت کے گھر میں ایسی خواتین ہیں جن کے مقابلے میں مرد نہیں آ سکتے. اسی لیے عائشہ بنت شاطی نے جملہ کہا تھا میرا سلام ہو زینب پر جس سے آنے والے مرد مردانگی سیکھتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والا. مولا حسن نے بتایا معجزے کے ذریعے جیسے میں نے صلح کے ذریعے باغی شام کے تمام کاموں کو کیا بنا دیا؟ خنثی. خنثی کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے کوئی بھی چیز نمودار نہیں ہوگی, وہاں سے کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہوگی. خنثی کا مطلب یہ ہے نہ یہ مرد دے گا نہ یہ عورت دے گا. جو امام حسن کے مقابلے میں آئے اور جو حکمت آئے وہ خنثی ہو جاتی ہے. یہی سے امام حسن نے مولا حسین کے لیے زمینہ ہموار کر دیا. حسین آج کے بعد کام کرو, اپنے کربلا کے ساتھی ڈھونڈو تاکہ تمہیں کربلا کے ساتھی مل جائیں. حسین مولا کے لیے امام حسن نے صلح کر کے مقدمہ فراہم کر دیا. علماء کرام مثالیں دے بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ. اچھا کیا کیا امام حسن نے؟ توجہ فرمائے تاکہ ہم خطبہ بنا کے. کیا کیا امام حسن نے؟ امام حسن نے اس روش کو کہتے ہیں جو یہ باکسنگ کرتے ہیں نا, باکسنگ کھیلتے ہیں, اس روش کو کہتے ہیں روش نرمش قہرمانانے. قہرمان کہتے ہیں پہلوان کو. نرمش قہرمانانے یعنی کیا؟ اس نے بھیجا بھی خود تھا, عمل بھی نہیں کر رہا. کیا تھا صلح نامہ؟
قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرے گا عمل کرے گا اور اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے نمبر 2 علی اور آل علی کو گالیاں نہیں دے گا امام حسن کی ہو گئی شہادت شہادت 50 ہجری 50 50 ہجری کے بعد اس نے کھل کر تبلیغ کرنا شروع کی اہل بیت کے خلاف اپنے آپ کو ٹائٹل بھی دینے لگا آل محمد کے خلاف کھل کر بات بھی کرنے لگا ٹھیک ہے علی کے شیعوں کو مارنے بھی لگا یہ سب ہوتا رہا اب 58 ہجری 58 ہجری میں مولا حسین حج کے لیے آتے ہیں سبحان اللہ اور 58 ہجری یعنی کیا کربلا سے 2 سال پہلے اور خود اس کے مرنے سے 2 سال پہلے باغی شام کے مرنے سے 2 سال پہلے مولا آتے ہیں 2 شخصیتوں پر ذمہ داری دیتے ہیں ایک عبداللہ ابن عباس اور ایک عبداللہ ابن جعفر جو جعفر کے فرزند ہیں آپ کے کزن ان کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ جتنے بھی مدینے کے مکے کے گرد و نواح کے مسلمانوں کے اکابرین ہیں ان کو جمع کریں سبحان اللہ توجہ ہے ان کو جمع کریں تاکہ میں ان سے کلام کروں اور انہیں حقیقت حال سے آگاہ کروں سبحان اللہ یہ اہتمام کہاں پہ ہو رہا ہے مولا حسین آ رہے ہیں حج کے لیے اور یہ اہتمام کیا مولا حسین نے مقام منا میں کتنے لوگ جمع ہوئے 1000 ان 1000 کی جو کامن کوالٹی تھی وہ کامن کوالٹی یہ تھی کہ سب دین کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے ان کو دھکا بھی ملتا تھا تو دین کی وجہ سے ان کو تیل بھی ملتا تھا تو دین کی وجہ سے ان کو ٹکا پیسہ بھی ملتا تھا تو دین کی عزت بھی ملتی تھی تو دین کی وجہ سے یعنی یہ لوگ دین کے مکبر تھے یہ دین کے اکابر تھے انہیں دین کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا یعنی کیا کوئی پیش امام تھا کوئی نماز جمعہ پڑھاتا تھا کوئی عیدین پڑھاتا تھا یعنی ان کی جو ظاہری صورت و حیت و کیفیت اور عزت تھی سب کچھ دین کے لیے تھا اور دین کی وجہ سے تھا تو مولا نے ان 1000 لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا ان میں 200 لوگ صحابی تھے 200 باقی 800 لوگ تابعین اور وہ افراد تھے جو دین کا کام کرتے تھے مثلا یہاں تک بھی جو اپنے علاقے میں قرآن پڑھاتا تھا اسے بھی مولا حسین نے دعوت دی اچھا اب اندازہ لگائیے کہ جب رسول خدا حج کرنے آئے تھے آخری حج تو کتنے حجاج تھے غدیر کی وجہ سے تو آپ کو پتا ہو نا 1.25 لاکھ رسول کے زمانے میں تھے ابھی تقریباً 50 سال گزر چکا ہے اب کتنے ہونے چاہیے کم از کم احتیاط بھی کروں تو 10 لاکھ سے کم ان 10 لاکھ میں سے مولا نے 1000 کا انتخاب کیا اور انہیں مقام منا میں جمع کیا مقام منا توجہ آپ حضرات کی مقام منا مولا مقام منا پہ کیوں بہت ہی توجہ کے ساتھ مولا نے جن سے کلام کیا ان کی وقت خود مولا کلام کرنے والے تو جس جگہ پہ جمع کیا وہ جگہ مولا آپ عرفات میں جمع کرتے آپ مزدلفہ میں جمع کرتے آپ نے نہ عرفات میں انہیں جمع کیا نہ مزدلفہ مشعر الحرام میں جمع کیا عرفات میں کیا ہوتی ہے 9 ذی الحج دعائے عرفہ پڑھتے ہیں اور وہاں پر 365-64 دنوں میں ایک دن ایسا آتا ہے جس میں یہ میدان آباد ہوتا ہے اور وہ مقام عرفات پہ روز عرفہ مسلمان جمع ہو جاتے ہیں طلوع صبح سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر شام تک حجاج یہاں پر ہوتے ہیں
دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، خدا سے طلب کرتے ہیں، مگر شام ہوتے ہوئے انہیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے مشعر الحرام جس سے مزدلفہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ دو مقامات وہ ہیں جہاں پر مسلمان نماز جمع کر کے پڑھتے ہیں، جمع کر کے پڑھتے ہیں، زور اثر ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب و عشاء ساتھ پڑھتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے فرزندان توحید نے عرفات اور مزدلفہ مشعر الحرام میں نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا، اعلان ہوتا ہے عمومی طور پر۔ اب مشعر الحرام میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بے توتا ایک رات گزارنے کی اجازت، ایک رات۔ جب 10 ذی الحجہ ہوتی ہے تو پھر انہیں کہا جاتا ہے یہاں سے نکلو، مگر ایک کام کرو، یہاں کیا کریں؟ کنکریاں اٹھاؤ، اور جب جی 3 شیطان ہے نا، تو ہر شیطان کو 7 مارنی ہے تو 21 ہو جاتی ہے، یہاں سے کنکریاں اٹھاؤ۔ مشعر الحرام، مشعر کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے شعور جنم لیتا ہے، جہاں پر بصیرت بیدار ہوتی ہے، جہاں پر سمجھ میں آتا ہے دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ عرفات سے گزر کر جب مشعر الحرام میں آئے، اب تمہاری بصیرت اتنی ہو جانی چاہیے کہ اب کنکر اٹھاؤ اور دیکھو کس پہ لعنت بھیجنی ہے، کس پہ تبرہ کرنا ہے، کس سے تولہ کرنا ہے۔ ہم تبرہ کریں تو اعتراض، حاجی کنکر جمع کریں تبرہ کے لیے تو حج۔ یہ کیا کرنے بھائی، کنکر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہنے تبرہ کرنا ہے۔ اور جب یہ سب جمع ہو جاتے ہیں مقام منی میں 10 ذی الحجہ کو آتے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے 10 ذی الحجہ تمہیں رمی جمرات کرنا ہے۔ رمی جمرات، رمی کہتے ہیں پھینکنے کو۔ رسول خدا کے لیے قرآن مجید نے کہا نا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب یہ خاک آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی جب ہجرت کر رہے تھے۔ رمی کہتے ہیں پھینکنے کو، جمرات کہتے ہیں پتھر کو۔ معمولاً چھوٹی سی کنکری کو جمرہ کہتے ہیں، اس جمرہ کی جمع ہے جمرات۔ مشعر الحرام سے تم نے شعور لیا کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، اب آؤ رمی جمرات کرنے کے لیے۔ جب رمی جمرات کرنے کے لیے آؤ تو جمرات العقبہ یا جمرۃ العقبہ، 3 جمرات، جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ العقبہ یا جمرۃ الآخر یا اخرى، یعنی ایک چھوٹا شیطان، اب اللہ نے بنائے 3 ہے تو میں کیا کروں جی؟ 3 شیطان، پہلا چھوٹا، دوسرا درمیانہ منجھلا، خالص اردو میں کہوں تو منجھلا، تیسرا بھائی اگر کوئی منجھلا ہو تو ناراض نہ ہو جی، دوسرا منجھلا، تیسرا بڑا۔ 10ویں کے دن جیسے ہی آتے ہیں اللہ کہتا ہے پہلے بڑے کو مارو، پہلے بڑے کو تبرہ کرو، 10 ذی الحجہ کو کسی اور کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، پہلے بڑے کو مارو۔ جمرۃ العقبہ، جمرۃ العقبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کعبے کے قریب ہے، اسے مارو، اور یہ سب سے بڑا ہے، پہلے بڑے سے تبرہ کرو، خود بخود چھوٹوں سے تبرہ۔ اچھا 10 ذی الحجہ کو فقط اس سے تبرہ کرنا ہے۔ 11 12 جسے ایام تشریق کہتے ہیں، توجہ آپ ذرا، 11 12 13 کو بھی انہیں یہاں پر 3 دن رہنا ہوتا ہے۔ کیوں رہنا ہوتا ہے؟ تبرہ کرنا ہے۔ اب مولا حسین نے توجہ رہے، مولا حسین نے بتایا اس کو پتھر مارنا اور ہے، یہ علامتی شیطان ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون اصلی شیطان ہے جسے پتھر مار کے نابود کرنا ہے۔ اب مولا نے یہاں پر
جمع کیا۔ اب 1000 بلانے کا کام کس کا تھا؟ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر۔ یہاں اہتمام کون کر رہا ہے؟ عباس، مسلم بن عقیل۔ عباس ہیں علی کی جگہ پر، حسین ہے رسول کی جگہ پر۔ ارے جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں علی جاؤ بلا کر لاؤ، اہتمام تم کرو گے کھانے پکانے کا، گویا کہ یہ دوسری دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے۔ مولا بتا رہے ہیں علی کی جگہ پر عباس ہے، رسول کی جگہ پر میں ہوں۔ یہ مقام منی کب؟ 58 ہجری۔ اب مولا حسین نے خطبہ دینا شروع کیا، مگر اس سے پہلے چند جملے میرے سنیں۔ یاد رکھیے یہ جو ہم احکامات اخذ کرتے ہیں یا جو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ اخذ کرتے ہیں، معمولاً یہ سوچا جاتا ہے فقط قرآن اور سنت سے اخذ ہوتا ہے، یا اہل بیت کی تعلیمات فقط قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، اہل بیت کی تعلیمات اہل بیت کے مکالموں سے بھی ملتی ہے۔ ڈائلاگ، فلاں نے سوال کیا آپ نے جواب دیا، فلاں نے یہ بات کی آپ نے یہ بھی ذریعہ ہے۔ ایک اور ذریعہ ہے اہل بیت کی معرفت کا جسے دعا کہتے ہیں۔ فقط قرآن نہیں، فقط فرامین رسول نہیں، فقط معصومین کے ڈائلاگ نہیں، بلکہ دعا بھی مقام امام کو بتاتی ہے۔ اچھا فقط دعا کہا نہیں، زیارات، ہم زیارت پڑھ کے بتاتے ہیں، مرے وہ جن کے امام مرتے ہیں۔ نہ ہمارے امام مردہ ہیں، نہ ان کے چاہنے والے مردہ ہیں، ہم زیارت پڑھ کے بتاتے ہیں۔ جیسے زندگی میں ان کی اہمیت تھی، ویسے ان کے ظاہری جانے کے بعد اہمیت ہے۔ زیارت اس لیے کیا ہوا؟ قرآن، فرامین رسول، فرامین معصومین، مکالمہ معصومین، دعائے معصوم، زیارت معصوم، یہ سب ذریعے ہیں آل محمد کی معرفت کا، آل محمد سے احکام لینے کا۔ ایک اور باب ہے جسے کہتے ہیں خطبات آل محمد۔ خطبات بھی ہمیں معرفت آل محمد عطا کرتے ہیں، خطبات بھی ہمیں حکم معصوم سے آگاہی دیتے ہیں۔ یہ خطبہ منی لائبریریوں میں چھپا ہوا تھا، یہ خطبہ منی کتابوں میں چھپا ہوا تھا، یہ خطبہ منی، توجہ ہے، یہ خطبہ منی الماریوں کی زینت بنا ہوا تھا۔ مگر مولا موسیٰ کاظم کی نسل سے ایک مجاہد اٹھا جس کا نام روح اللہ تھا، لقب خمینی تھا، نام روح اللہ تھا، لقب خمینی تھا۔ وہ لائبریری کی طرف گیا، کتاب اٹھائی، وہاں سے کتاب کھول کر ایک مرتبہ خطبہ منی پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے ایران میں حکومت کو قائم کیا اور دلیل دی کہ میں اگر ایران میں حکومت قائم کر رہا ہوں تو امام حسین کے اس خطبے کو دلیل بنا کر قائم کر رہا ہوں۔ اچھا مزے سے نعرہ حیدری نہیں لگا؟ اچھا توجہ، امام حسین کے خطبے کا اثر دیکھیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، امام حسین کے خطبے کا اثر دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم کی نسل سے ایک مرد مجاہد اٹھتا ہے، وہ امام حسین کا مطالعہ کرتا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد جب وہ خطبہ منی امام حسین پہ نظر کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ امام مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک اسلامی حکومت نہ ہو تو یزید اور یزید جیسے آتے رہیں گے، جب تک ولائی حکومت نہ ہو تو یزید جیسے ہم پہ حکمرانی کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، امام کے خطبے
خطبے کو واہ واہ اس طریقے سے پڑھو جیسے فرزند انقلاب، بانیے انقلاب، رہبر کبیر، امام خمینی نے پڑھا۔ جب پڑھا کتنی تبدیلی آئی؟ ایک ملک میں انقلاب آ گیا۔ اور جب پوچھا گیا اب کس بنیاد پر، توجہ ہے آپ ذرا، اب کس بنیاد پر اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، تو امام خمینی نے جو فراموش شدہ خطبہ تھا، جو شاید کسی کی نظر سے بھی گزرا ہو، امام خمینی نے الماریوں سے نکال کر، کتابوں سے دھول ہٹا کر ایک مرتبہ حسین کا خطبہ پڑھا کے بتایا، دیکھو حسین کیا چاہتے ہیں۔ واہ مرحبا مرحبا۔ عام لوگ بھی پڑھتے ہیں اور انقلابی فرد بھی پڑھتا ہے۔ اس امام خمینی کے خطبے کو پڑھنے کے بعد گویا کہ یہ خطبہ منور ہو گیا، گویا کہ یہ خطبہ ظاہر ہو گیا۔ دیکھیں لائٹ جو ہوتی ہے اس میں صلاحیت ہے جلنے کی، مگر یہ جلے گا تب جب بٹن لگائیں۔ بٹن لگانے والا بٹن لگائے تو جلے، یہ ہے نور۔ اور نور کی کوالٹی کیا ہے؟ النور ظاہر لذاتہ مظہر لغیرہ۔ نور کہتے ہی اسے ہے جو اپنی ذات میں ظاہر ہو اور غیر کو بھی ظاہر کرے، غیر کو بھی ظاہر کرے۔ امام خمینی نے وہ بٹن لگایا، خطبہ حسینی نورانی ہو گیا۔ اس نور کا اثر یہ تھا، ایران پہ اسلامی حکومت آئی، اب یہ حکومت پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ حکومت پھیلتی جا رہی ہے، عراق میں حکومت پھیلتی جا رہی ہے۔ عراق میں اس حکومت کے اثرات ہیں۔ ایک اسرائیلی میڈیا آیا عراق میں، اسرائیلی جوان پینٹ شرٹ ٹائی پہنے ہوئے لوگوں کو کہتا ہے بتاؤ عراقی تم لوگوں سے سلوک اچھا کرتے ہیں یا برا؟ اسے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے تو دشمن ہے، ہمارے درمیان گھسا ہوا ہے، تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھے سے کلام کیا جائے۔ جب بصیرت آ جاتی ہے، جب فکر آ جاتی ہے، جب عقل آ جاتی ہے، جب مشعر سے اٹھ کر انسان مقام منا میں آتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کس سے تبرہ کرنا ہے اور کس سے تولا کرنا ہے۔ مقام منا ہمیں تولا بھی سکھاتا ہے، تبرہ بھی سکھاتا ہے۔ مقام منا ہمیں درود بھیجنا بھی سکھاتا ہے، لعنت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ یہ خطبہ پھر زندہ ہوا، یہ خطبہ ہماری نظروں کے سامنے آیا۔ اب امام خمینی بار بار تاکید کرتے رہے جوانوں حسین کے خطبے کو پڑھو، انقلابیوں حسین کے خطبے کو پڑھو، انقلاب کی پیروی کرنے والوں حسین کے خطبے کو پڑھو۔ رہبر معظم بار بار کہتے رہے اگر تمہیں فکر حسینی سے آگاہی لینی ہے تو اس خطبہ منا کو پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطبہ منا تلیہ کربلا اور حماسہ عاشورہ ہے۔ تلیہ کربلا کیا کہتے ہیں؟ تلیہ کربلا یعنی وہ خطبہ جو کربلا کی آمادگی میں مددگار ہوتا ہے، جو کربلا کو سمجھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ مولا حسین نے خطبہ دیا، مقام منا پر خطبہ دیا۔ اب کس جگہ پر؟ جہاں پر تولا اور تبرہ۔ اچھا یہ تبرہ کیا کس نے تھا؟ جی یہ جو جمرۃ الاولی، جمرۃ الوسطی، جمرۃ الاخری یا جمرۃ العقبہ کو پتھر ماریں ساتھ ساتھ، پہلے دن پابندی لگائی گئی ان 3 شیطانوں پہ پتھر مارنے ہیں، 3 شیطانوں پہ پتھر مارنے ہیں، اور ان 3 شیطانوں میں سے پہلے دن بڑے پہ پتھر مارنا۔ بڑے کو پتھر، کس کی سنت؟ 3 روایتیں، ان کی اہل سنت کی روایتیں پیش کر رہا ہوں۔ 3 روایتیں کا پہلی روایت حضرت آدم جب اترے تھے تو شیطان نے انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم نے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر دوسری بار شیطان آیا، توجہ ہے آپ حضرات، پھر حضرت آدم نے 7 کنکریاں ماری، زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرا شیطان آیا، پہلا بھی پھنس گیا، دوسرا بھی پھنس گیا، اب تیسرے نے کوشش کی۔
اب مجھے ترتیب نہیں معلوم کہ پہلے بڑا آیا تھا یا چھوٹا، اب مجھے ترتیب نہیں معلوم کہ پہلے بڑا آیا تھا یا چھوٹا، میرا ذہن یہ کام کرتا ہے پہلے چیلے بھیجے ہوں گے، بعد میں خود آیا ہوگا۔ جب آخری مرتبہ آیا تو حضرت آدم نے اسے بھی 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا۔ کہتے ہیں دوسری روایت اہل سنت، دوسری روایت حضرت اسماعیل، جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے مقام منا پہ ذبح کر رہا ہوں، تو ایک مرتبہ حضرت اسماعیل نے کہا اے بابا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پتہ چلا انبیاء کے لیے یہ مقام صبر کا ہے، اولیاء کے لیے یہ مقام شکر کا ہے۔ علی جب سونے لگے تو کہا یا رسول اللہ آپ بچ جائیں گے؟ کہا ہاں میں بچ جاؤں گا۔ علی نے شکر کیا اور 72 کو قربان کروا کے جب شام کے دربار میں آئی تو پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو بی بی زینب نے، جو مردوں نے جواب نہ دیا، وہ بی بی زینب نے کہا انی رأیت، میں نے سوائے خدا کو جمال کے کچھ بھی نہیں پایا، ما رأیت الا جمیلا۔ وہ ان کے لیے صبر کا مقام ہے، علی کی بیٹی کے لیے شکر کا مقام ہے۔ اندازہ دیکھیے۔ دوسری اسماعیل، شیطان آیا، کیا کہا شیطان نے؟ تمہارا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کا دماغ کام، پتہ چلا دماغ پہ اٹیک کرنا، دماغ پہ اٹیک کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ حضرت اسماعیل نے فوراً کنکر مارے، 7 دھس گیا۔ پھر دوسرا آیا، کہاں لگتا ہے نبی نہیں، یہ بھی پتہ چلا نبوت پہ شک وہ کرتا ہے جو شیطان ہے، روایت کہتی ہے۔ اب بھائی آپ اور کسی طرف نہ جائیں، میں اس روایت پہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آیا، کہا دیکھو تمہیں ذبح کر رہا ہے، یہ غلط کام کرنے جا رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ معصوم ہی نہیں۔ تو پھر حضرت اسماعیل نے کنکر مارے۔ اچھا ایک اور بھی روایت ہے، فقط ان کے پاس نہیں آئے، بی بی ہاجرہ کے پاس بھی آئے۔ کب آئے؟ جب وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، تو ایک مرتبہ کہا کہ صفا و مروہ کے حدود سے نکل جاؤ۔ بی بی ہاجرہ نے کہا تو کوئی اور نہیں شیطان ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو اس کے بتائے ہوئے حدود سے نکالے، یا شیطان ہے یا شیطان کا پیروکار ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آخری جو مستند روایت ہے، جو متفقن علیہ ہے، ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، کیا کرنے چاہ رہے ہیں؟ آپ ذبح کریں گے تو آپ کی امت بعد میں اپنے بچوں کو ذبح کرے گی، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مارے، تبرہ، لعنت، یعنی حضرت ابراہیم بتا رہے لعنت۔ چھوٹا شیطان آیا، حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مارے، لعنت۔ پھر دوسرا شیطان آیا، حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مارے۔ بھائی حج میں یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کہیے گا میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں۔ جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ انہیں حج نصیب کرے، پروردگار عالم انہیں حج نصیب کرے اور وہ حج پر جائے اور دیکھے۔ تیسری مرتبہ جب بڑا شیطان آئے، حضرت ابراہیم نے کنکر مارے اور وہ بھی زمین میں دھس گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا بتایا؟ جب بھی شیطان تم پر آئے اس پہ لعنت بھیجو تاکہ شیطان تم سے دور ہو جائے، تم غالب آ جاؤ۔ غالب آنے کے لیے یا ظاہری کنکر مارے جاتے ہیں یا تبرہ کیا جاتا ہے، لعنت کی جاتی ہے۔ تو اب رسول کا جملہ سنو، کہا شیطان 2 طرح کے ہیں، توجہ ہے، شیطان 2 طرح کے ہیں، ایک جنوں میں شیطان، ایک انسانوں میں شیطان۔ کہا جن والے شیطان کو بھگانا ہو تو اس کے لیے بھی تبرعی جملہ ہے،
वाह 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 वाह। اور اگر انسانوں میں کوئی شیطان، شیطان صفت ہے بھائی، نام نہیں ہے، नाम नहीं है, صفت ہے۔ सिफत है। کیا مطلب؟ ہر وہ چیز جو انسان کو ہدایت سے ہٹا دے हटा है वो शैतान, وہ شیطان ہے۔ वो शैतान। آپ نے دیکھا یہ روایت میں آتا ہے نا، ناخن میں شیطان بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہاں پر جب جراثیم بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کھانے کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ جراثیم کھانے میں چلے جاتے ہیں، جب آپ کھانا کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے تو حق عبادت ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو روایت نے کہا ہر اس چیز سے پرہیز کرو جو تمہیں عبادت کرنے میں مانے ہو، ہدایت میں مانے ہو۔ تو شیطان ہر طرح کا ہوتا ہے، انسانوں میں بھی جنوں میں بھی۔ یا رسول اللہ جنوں میں شیطان بھگانا ہو تو کیا کریں؟ کہا لا حول ولا قوت پڑھ لیا کرو، اور اگر انسانوں میں شیطان بھگانا ہو تو کیا کریں؟ کہا ذکر علی کر لیا کرو، ذکر علی کر لیا کرو۔ علی کا ذکر ایک ہی مرحلے میں دو تاثیریں رکھتا ہے، تولا بھی رکھتا ہے، تبرہ بھی رکھتا ہے۔ تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ वाह वाह। اور جب حضرت ابراہیم آئے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو لٹایا، ہاتھ باندھے، اس کے پیر باندھے، बंदे تاکہ تمہیں جب چھری چلے تو تکلیف نہ ہو۔ ना हो। ظاہر آدمی جب چھری چلے گی، جس طریقے سے جانور اپنے ہاتھ پیر مارتا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ کہا تاکہ تم ہاتھ پیر نہ مارو اور تمہیں تکلیف نہ ہو۔ فقط اتنا کیا نہیں، नहीं اپنی آنکھ پہ بھی پٹی ماری۔ کا پروردگار تیرا اذن ہے، इज्जत है। تیرا حکم ہے، مگر ہوں تو باپ، ہوں تو باپ۔ جب چھری چلی ابراہیم مطمئن ہو گئے کہ میں نے امتحان دے لیا، पास हो गया। پاس ہو گیا۔ پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ ابراہیم زندہ ہے۔ क्या है? तुम बस تو کہا پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ عظیم اللہ نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اس کے مقابلے میں ہم ذبح عظیم لائیں گے۔ عظیم لائیں گے بے شک۔ جب اسماعیل گھر کو گئے تو اسماعیل کے گلے پہ نشان، نشان ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں قربان کہا گیا تھا، بابا قربان کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے مینڈھا بھیج دیا، اللہ نے بھیڑ بھیج دی، میں بچ گیا۔ جناب ہاجرہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکے۔ یہی کہتی رہتی تھی اگر چل جاتی تو میرا لال ذبح ہو جاتا۔ تو یہاں پر بزرگان کہتے ہیں ہاجرہ ہاجرہ ہے، کربلا کی مائیں، کربلا کی مائیں۔ ہاجرہ اپنے بچے کے گلے پر نشان دے کر برداشت نہ کر سکی، اور کربلا کی مائیں شب عاشور تیار کر رہی ہیں۔ اصغر مجھے شرمندہ نہ کر، قاسم کوئی یہ تانا نہ دے کہ بیوہ کا بیٹا ہے، بیوہ اپنے بچے کو ام لیلا اپنے بچے کو کہتی ہے اکبر بے شک تو شبیہ رسول ہے مگر حسین نفس رسول ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھے سننے میں ملے کہ اکبر جانے میں تعمل کر رہا ہے۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں اور یہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ۔ جب دوسرا دن آیا عاشور شروع ہوئی اذان علی اکبر سے، ہر ایک شہید بڑھ بڑھ کر کہتا تھا مجھے اجازت ہے، اور جب واپس جاتا تھا تو ماں سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی، ابھی اتنی دیر ہو گئی ابھی تک تو زندہ ہے۔
ارے میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں۔ ایک مرتبہ علی اکبر اجازت لینے آئے، مولا حسین نے کہا اجازت دوں گا، پہلے ماں سے اجازت۔ کہا بابا ماں ہی تو کہہ رہی ہے، اکبر ابھی تک زندہ ہے، کیسی ماں ہوگی خدا کی قسم، اکبر جیسا لال مقتل کی طرف بھیج رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ عاشور کے بعد جو اکبر اور حسین پہ بیتی وہ بیان۔ جب مولا علی اکبر خیمے سے نکلے نا تو مولا حسین نے پتہ ہے نا امامہ مولا علی اکبر کو باندھا تھا، مگر تحت الحلق باندھا تھا، جیسے میت کو باندھا تھا۔ تو ایک مرتبہ بی زینب نے کہا تھا بھیا میرا اکبر زندہ ہے، لاش بنا کر نہ بھیجو۔ جب مولا علی اکبر جانے لگے نا تو مولا حسین نے جملہ کہا تھا اکبر جب تک دور جاتے جا رہے ہو میری طرف دیکھتے جاؤ، تاکہ حسین کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی، جن کی اولادیں جوان ہیں، جن کے بیٹے خوبرو خوبصورت ہیں، ذرا ان سے پوچھو جب جوان بیٹے کو دیکھتے ہیں تو نظریں کیسے روشن تر ہو جاتی، آنکھوں کا نور کیسے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ معمولی بیٹا نہیں ہے، یہ وہ بیٹا ہے جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ اور جب گئے علی اکبر جنگ کر رہے تھے تو مولا حسین کو تڑپ پیدا ہوئی اکبر کا دیدار ہوا، تو کیا کہا لیلا کو کہو خدا سے دعا کرے اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے مجھے ایک دفعہ اکبر کا دیدار کروا۔ اور جب اکبر جا رہے تھے حسین مولا پیچھے پیچھے، جیسے سواری تیز ہوئی حسین کے قدم تیز ہوئے، اکبر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مولا حسین کے پاس آئے، بابا اگر بھیجنا نہیں تو نہ بھیجو، یہ سواری کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا اکبر کاش تم میری جگہ ہوتا اور میں تیری جگہ ہوتا تو تمہیں بتاتا تیرے جیسا بیٹا مقتل کی جانب بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے جب اکبر گئے تھے حسین کی داڑھی سیاہ تھی۔ جزاکم ربکم۔ اور میرے دوستو یہ گھٹ کر نہیں رویا، کیوں؟ اس لیے کہ مولا صادق یہ فرماتے ہیں جب تم آوازیں بلند کرتے ہو میں صادق تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ اور بی بی زہرا یہ کہتی ہے میرے بیٹے پر رونے کا حق ادا نہ کیا۔ بی بی کیسے روئے؟ کہا ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان پہ روتی ہے۔ کہا تمہیں کیا معلوم حسین کون تھا، اکبر کون تھا، کربلا میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا۔ گئے اکبر، مولا حسین نے اجازت دی۔ راوی نے کہا جب اکبر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو حسین نے کہا اکبر میری نظریں کام نہیں کرتی۔ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جو ہر لاشے پر عقاب کی مانند جاتا تھا اب اس کی رفتار میں فرق آ گیا، قدم لڑکھڑا کے جا رہا ہے۔ ایک منزل وہ آئی کبھی بیٹھتا ہے پھر اٹھتا ہے چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے علی مجھے آواز دو، میری نظریں کام نہیں کر رہی، علی میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا جب یہ کہتا تھا نا یا علی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نجف والے علی کو بلا رہے تھے یا کربلا میں ایڑیاں مارنے والے علی کو بلا رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے مجھے حسین پر ترس آیا اور میں اپنے آنسو نہ روک سکا۔ حسین اب چلنے کے قابل نہیں رہے، لڑکھڑا کے چل رہے تھے نہیں چل پا رہے، اب کوہنیوں کے بل چل رہے۔ کہا حسین کی بے بسی پہ مجھے رونا آیا۔ کہتے ہیں جب حسین اکبر کے پاس پہنچے نا، کہتے ہیں خدا کی قسم حسین اس لمحے میں جب اکبر کے پاس پہنچے اکبر کو بوسہ دے کر جب حسین نے منہ اوپر کیا نا، حسین کی پوری
ہوئی داڑھی سیاہ سے سفید ہے نا نوا 57 سال دے بڑھڑے پیو کی ملاش اکبر دی چائی ہو یہ کوئی حسن. ارے بچوں آؤ مجھ سے اکبر کا لاش اٹھائے. مگر کربلا میں وہ ظلم ہوا جو تاریخ لکھنے سے قاصر. جب یہ سب شہید ہو چکے تو ظالموں نے ہر شہید کا سر کاٹا اور نوکے نیزہ پر بلند کیا. آگے آگے مولا حسین کا سر، پیچھے پیچھے اور شہیدوں کا سر. مگر کوفیوں کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سر مولا حسین کا آگے تھا مگر مولا حسین کے سر کی نظریں اکبر پہ تھی. اس سے بڑھ کر کوئی مسائل نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں معلوم کہ اس مسائل کو میں کیسے تجسم کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں. اصول یہ تھا کہ حسین کی نظریں آگے ہوتی کیونکہ سر پیچھے ہیں، مگر جہاں اکبر کا سر وہاں حسین کی نظریں. ایک مرتبہ عقب میں ہوتا تو حسین کی نظریں، ایک مرتبہ دائیں ہوتا تو حسین کا سر ادھر، ایک مرتبہ آگے ہوتا تو حسین کا سر ادھر. ظالم سمجھ گئے کہ حسین جدھر جدھر اکبر ہے ادھر ادھر حسین کی نظریں ہیں. حسین نے فقط مرنے کے بعد قرآن کی تلاوت نہیں کی بلکہ مرنے کے بعد رسول کی زیارت بھی کرتے رہے. اس سے بڑھ کر میرے بھائی نے رسول کی زیارت کیا ہوا؟ جب کنویں سے نکلے تو ایک مرتبہ صبح ہوئی، مولا سجاد کو بلایا. سجاد تمہارے بابا کا سر نہیں مل رہا. ایک مرتبہ سجاد کو زمین پہ بٹھایا اور اپنے تازیانے سے پشت سجاد پر کوفے کی تاریخ لکھنا شروع کی. کہا سجاد تمہارے بابا کا سر نہیں مل رہا، کسی اور کو پتا ہو نہ ہو تمہیں ضرور پتا ہوگا. مولا سجاد کہتے ہیں ظالموں میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ میرے بابا کا سر کہاں ہے. جب تازیانے مارتے رہے ایک مرتبہ مولا سجاد نے سوال کیا بتاؤ میرا بھائی اکبر کہاں ہے. رونے کے لیے بہت بڑے جملے ہیں. بتاؤ میرے بھائی اکبر کا سر کہاں ہے. ظالم نے کہا ہم نے تو وہ صندوق میں تالا لگا کے بند کر کے رکھا ہے. سجاد نے رو کر کہا تم نے اس لیے بند کر کے رکھا تاکہ میرا بابا سر اکبر کو نہ دیکھ سکے. تم یہ سوچتے ہو میرا بابا تمہارا محتاج ہے، جاؤ اسی صندوق کو کھولو. ارے بابا وہی ملیں گے. کہا سجاد ہم نے تالا لگایا ہے. کہا میرا بابا تمہارے تالوں کا محتاج نہیں ہے. اب جب آئے صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہے، جوان کا سر ہے، لب لب پر ہے. حسین جملے کہتا ہے میرے لال یہ تم سے مجھے جدا کر رہے ہیں مگر جہاں بھی تو جائے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار تو رحیم و کریم ہے میرے اللہ. جو مؤمنین مجلس میں اہتمام کرتے ہیں دامن درہم قدم سخن، پروردگار اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں درجہ عبادت عطا فرما. قبولیت کے مراحل طے فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم میں سے جو بھی جسمانی روحانی طور پر عالیل ہے اسے صحت عاجلہ و کلی عطا فرما. پروردگار مقروض مؤمنین کے قرض کو ادا فرما، بے روزگار مؤمنین کو روزگار عطا فرما. جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں وسعت عطا فرما. بے اولاد مؤمنین کو اولاد صالح و سالم عطا فرما. امام کے ظہور میں تعدیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.